کرنا تے بندہ کہے مینوں معافی منگن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، توبہ استغفار کرن دی لوڑ ہی کوئی۔ مسنہ دے امام، اہل حدیثاں دے امام، پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے ہوتا ہے کہ میں ایک دن دے اندر 100 مرتبہ اللہ کو توبہ استغفار کرنا۔ یار ذرا اچھی آواز نہ دسیا جے آپ دے پلے کوئی خطا کوئی گناہ سی، آپ پاک سر معصوم عن الخطا سر، لیکن فرمایا 100 مرتبہ میاں کا مرنا نہ 100 مرتبہ اپنے رب کو توبہ استغفار کرنا۔ وہ تو میں کس باغ دی مولی ہے جہاں اکھاں بھی گناہ کرن اور جہاں کان بھی گناہ کرن اور جہاں زبان بھی گناہ کرے، جہاں دماغ بھی گناہ کرے، جہاں دل بھی گناہ نے سوچے اور جہاں شرمگاہ بھی گناہ کرے، جہاں قدم بھی گناہ والے چل کے جا اللہ ماشاءاللہ 24 گھنٹہ چ کوئی گھڑی ایسی ہوئے جڑی اسی رب رسول دی نافرمانی چ نہیں گزارتے، سانو توبہ استغفار دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ سانو زیادہ لوڑ ہے، سانو زیادہ لوڑیا تے معاف کرنے والا تے ہر روز پورا مہینہ 24 گھنٹے اعلان کرتا ہے کوئی کوشش کرنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی گناہوں تو معافی منگنے والا، تے بندہ انہاں دناں چ بھی غفلت نہ چھڈے، سستی نہ چھڈے، کاہلی نہ چھڈے۔ یہ بس مولوی صاحب کا کام ہے قرآن پڑھنا تے قرآن سونا تو مسجد پاکنا قاضو نصیحت کرنا، اور نہیں میرے پیارے بھائی اپنی پیاس کے مطابق اللہ کی رحمت دریا جو چنو کر لو خدا را، اے پھر موقع نہیں دے لگا۔ کنے بندے نے، کنے جوان نے، کنے بزرگ نے، کنے مرد عورتاں پچھلے رمضان المبارک دے اندر سامنے بیٹھ کے خطبہ سنتے، نماز پڑھتے، افطاری کرتے کرواندے، سحری کرتے کرواندے، خیرات کرتے، صدقہ کرتے، لیکن آج ساڈے اندر موجود نہیں۔ رمضان المبارک اتنیاں پیاریاں گھڑیاں نے اللہ نے بنائیاں نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک خواب رکھا گیا۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، دو انسان، دو بندے، دو انسان اکٹھے مسلمان ہوئے نے، انہوں نے اسلام نے منیا، اللہ کی توحید نے منیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت نے منیا، تے ایک بندہ میدان جہاد کے اندر شہید ہو گیا۔ شہادت کی عظمت کا پتہ کی، شہید کی شان کنی، جس حالت کے اندر شہید ہویا ہے اس حالت کے اندر اللہ کے دربار کے اندر پیش کیا جانا ہے، خون نال بھریا، کوئی کفن نہیں، کوئی غسل نہیں، اور اللہ نے 6 اعزاز عام بندیاں نالوں شہید الگ رکھے نے، لیکن دوسرا انسان 1 سال بعد اپنے گھر کے اندر فوت ہویا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دسیا گیا اللہ دے نبی جی جیڑا 1 سال بعد بندہ اپنے گھر دے اندر موت ہویا ہے تے شہید نالوں پہلا جنت چلا گیا، سمجھ نہیں آئی گل، کیونکہ صحابہ جہاد کی عظمت جانتے سن، صحابہ شہداء دے فضائل جانتے سن۔ فرمایا اللہ دے نبی جی سمجھ نہیں آئی کہ شہید ہونے والا بندہ بعد جنت جا رہا ہے کہ اے اپنے گھر فوت ہونے والا بندہ پہلو جنت جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا علیہ مقصد ذالک سنا، 1 سال زندہ رہا ہے نا، اللہ کے نبی زندہ رہا ہے، 1 سال نمازاں پڑھتا رہا، وہ سال انہیں حج بھی کیتا ہوئے گا، جی کیتا ہے، یا عمرہ کیتا ہوئے گا، جی کیتا ہے، انہیں صدقہ خیرات کیتا ہے، جی کیتا ہے۔ جیڑی بات میں دسنا چاہنا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، میرے پیارے صحابہ کیا اس سال کے اندر اس بندے کی زندگی کے اندر رمضان المبارک آیا کہ نہیں آیا؟ فرمایا حضور ضرور آیا۔ فرمایا انہیں رمضان دے روزے رکھے، انہیں سحری کیتی کروائی، افطاری کیتی کروائی، رمضان کی برکت کی وجہ تو اللہ نے 1 سال پہلو جنت کا داخلہ دے دیتا ہے۔ آج شہید ہونے کو تو بڑا ڈرنے ہیں، شہید نہیں ہونا کوئی گل نہیں، چلو شہید ہونے تو ڈرنے ہیں تو رمضان دے روزے ہی رکھ لیے، اس بندے کی عظمت کو پہنچ شہید بھی نہ ہوئے
روزے بھی نہ رکھے، رمضان کا عادت بھی نہ کیتا، احترام بھی نہ کیتا، تقوی بھی نہ آیا، توبہ استغفار بھی نہ آیا، تو یار سوچو انسان کا تھا انسان ہے، اس انسان کو جانور کیا جاتا ہے۔ تیسری بات روزے کی حفاظت کرنی، پہلا اصول تقوی اپنی زندگی کو بدلو، دوسرا توبہ استغفار، اور تیسرا ہے روزے کی حفاظت کرنا۔ کیا روزہ کسی صندوق سے بند کر کے رکھنے والی شے ہے؟ روزے کو تالا لا کے گھر چ رکھ دیے چیزاں؟ او میرے پیارے بھائی، روزہ نفس کا روزہ ہے، روزہ اکھ کا روزہ، روزہ کن کا روزہ، روزہ زبان کا روزہ، روزہ شرمگاہ کا روزہ، تیرے قدماں کا روزہ، تیرا 365 جوڑا کا 360 جوڑا کا روزہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، حدیث سنیا غور نال، جڑا بندہ سستی چ ہے نا تھوڑی سستی چھڈے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا الصائم فی عبادتی، روزے دار بندے دے 24 گھنٹے عبادت دے اندر گزرتے ہیں۔ روزے دار دے بندے دے 24 گھنٹے عبادت دے اندر گزرتے ہیں۔ الصائم فی عبادتہ، صائم بندہ، روزے دار بندہ ہر وقت اللہ دی عبادت کرتا رہندا ہے۔ حین یصبح و حین یمسی، اللہ دے نبی فرماتے ہیں رات آ جائے یا دن آ جائے، روزے دار بندے دے 24 گھنٹے اللہ دی عبادت دے اندر رہندے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا یغتب اذا یغتب قطع صائمہ، جنی دیر تک بندہ جھوٹ نہیں بولتا تے چگلی نہیں کرتا، بندہ جھوٹ نہ بولے چگلی نہ کرے، بندے دے 24 گھنٹے عبادت گزرتے ہیں۔ جدو بندہ جھوٹ بولتا ہے، جدو بندہ چگلی کرتا ہے، اللہ دے نبی دا فرمان ہے بندہ اپنے روزے کو توڑ دیتا ہے۔ اسی آنے کھا پی لیا تے تد روزہ ٹوٹ گیا۔ ادھر کبھی سوچیا ہی نہیں کہ روح ساڈی کی کھاندی ہے سارا دن۔ فرمایا جیڑا بندہ چگلی کرے، جیڑا بندہ جھوٹ بولے، اپنی زبان پہ کنٹرول نہ کرے، اس بندے نے اپنے روزے کو توڑ دیتا ہے۔ دوسری حدیث میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا من لم یدع قول الزور فلیس للہ حاجۃ، جس بندے نے جھوٹ ہی نہیں چھڑنا، اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ نو دے بھوکیاں پیاسیاں رہن دی لوڑ کوئی نیچے۔ یارو بدلو اپنے آپ کو، کیا ہن تو رہ کے صبح تو لے کے ہن تک میں جھوٹ ماریا کہ نہیں ماریا؟ اگر میں جھوٹ ماریا ہے تو پھر بھوکیاں پیاسیاں رہن دی کادی لوڑ؟ رج کے کھانے ہاں، اونج کھانے جی مجھا پٹھے کھان ڈیاں نے، اونج کھانے جی بکریاں چرن ڈیاں نے باہر، کیونکہ بکریاں واسطے رمضان غیر رمضان برابر ہے، روزہ ٹریننگ واسطے ہے، روزہ تربیت واسطے ہے، روزہ تقویٰ پیدا کرنے واسطے ہے، روزہ دروازہ توبے دے اندر گزرن واسطے آیا وا، روزے دی حفاظت دے اندر سب تو پہلا قدم ہے انسان اپنی زبان نو تالا مار۔ زبانہ نو ساڈے نو تالے لگنے نہیں، 10 منٹ لب جانا، 10 منٹ لب جان، اسی اگلے بھن بھرا دی پتہ نہیں کتھوں تک پہنچ جانے ہیں۔ اگلے دے وہم و گمان کے اندر بھی وہ چیزاں نہ ہون، اپنے آپ بہ کے قیاس لائیاں کر کر کے وہ ایتھوں دی جنگیاں سی انہیں انج کیتا سی، فلانا بندہ دے کول سی، فلانے نے انج کیتا، فلانے نے فون آیا، فلانے نال کام سی، اپنے آپ ہی قیاس لائیاں بنا بنا کے شیطان کو راضی کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کم من صائم، کتنے روزے دار ہیں، کتنے ہی روزے دار ہیں، اے دیکھ لو کہ جمع دا سیگا اللہ نے نبی بولن ڈے نے، کم من صائم، کتنے روزے دار نے، کتنے زیادہ روزے دار نے، لیس فی صیامہ، روزے دے اندر انہاں کو کوئی حصہ ہی نہیں لگتا، کتنے ہی روزے دار نے، روزے کے اندروں انہاں کو حصہ نہیں لگتا سوائے بھوک تے پیاس دے۔ یارو یہ شرع کیوں ہی زور دے رہی ہے ساڈے تے؟ لمبے چوڑے واز کی ضرورت نہیں، ایک منٹ واسطے سوچئے کہ شرع کیوں بار بار یہ کہہ رہی ہے انہوں بھوکیاں پیاسا رہن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، انہوں رات کا قیام کرنے دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ وجہ کی ہے؟ روزہ صرف یہ آتا ہے کہ اپنے آپ کو بدل دو،
جس بندے نے اپنے آپ کو بدلنا نہیں، باقی اور بھوکیاں پیاسا رہنے کی لوڑ کوئی نہیں۔ آئیے میرے پیارے بھائی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک گزارن کا طریقہ دسے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے قیام اللیل کرنا، نماز تہجد پڑھنا، نماز تراویح جنوں اسی عام زبان دے اندر کہنے ہیں وہ پڑھنا۔ تے نماز تراویح پڑھن والا کوئی معمولی جہا بندہ نہیں تے، نماز تراویح پڑھن والا بندہ خالی جھولی مسیتوں نہیں جے جاندا۔ سنی نہیں گل میری؟ اللہ دے نبی دا فرمان میں دسن لگا، ذرا توجہ کریا سے۔ رام واسطے دن اور بھی بڑے نے، 11 مہینے بندہ آرام کرتا ہے، صرف 1 گھنٹہ نماز تراویح تے لگتا ہے۔ تراویح پڑھن والا بندہ خالی چوری نہیں دے جاتا، خدا را باوضو روزے دے نال ممبر رسول تے کھڑا میں اللہ دے نبی دا فرمان تواڈے سامنے رکھن لگا۔ روزے دار بندہ، قیام کرن والا، تراویح پڑھن والا بندہ بدبخت نہیں کہ ہوندا، قیام کرن والا، قرآن سنن والا، نماز تراویح پڑھن والا بندہ خالی چوری نہیں دے جاتا۔ کیوں؟ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ دے نبی فرماندے نے، اوے گناہگارو، جس بندے نے امام نے پیچھے قیام کیتا، نماز تراویح پڑھی، اللہ تے یقین کامل کر کے قرآن دا شوق لے کے آیا، ادھروں نماز تراویح پڑھ کے جانا، تیرا کام ہے 11 سالہ دے گناہ معاف کر دینا، عرش والے رب دا کام۔ تراویح پڑھن والا بندہ خالی چوری غصہ نہ کرے، اس ٹائم ہی اپنا ہو گیا ہے۔ کتنے کے بندے شاید چوریاں بھر کے جاتے اور خوشیاں تک بندے بیٹھے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حافظ صاحب تراویح کتنے ہوتے ہیں؟ بچے پا کے ایک ساتھ، بچے پا کے ایک ساتھ، کیا اتنا بھی یار اللہ دی رحمت کی لوڑ ہے؟ یہی سارے تو بہتے اتنا پا رہے ہیں، اسی سارے نہاتے دھوتے ہیں، اسی آبے زمزم نہ نہا کے آئے، ساڈے پلے گناہ کوئی نہیں، اسی انبیاء دی لڑی چوں، اسی پیراں دی لڑی چوں، ساڈے پلے گناہ کوئی نہیں، اور سارے گناہگار ہیں، سارے گناہگار۔ اللہ دی رحمت دا دریا وگ رہا تے چوریاں بھر لو، لیکن جیڑا بندہ ایمان دے نال تراویح پڑھ کے جاندا ہے وہ خالی چوری نہیں جاندا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام دی قدر دسی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ کہ جیڑا بندہ امام دے نال قیام کردا ہے حتی ینصرف، حتی کہ بیٹھا رہندا ہے، اے انتظار کردا ہے میرا امام جائے تے میں بھی جاواں، اگر میرا امام ہور قرآن پڑھے تے میں سنا، میرا امام قرآن سنائے تے میں سنا، جنی دیر تک امام مسجد چ بیٹھا رہندا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا امام دے نال جاندا ہے تے اللہ تعالی محبت اور پیار دی وجہ تو یہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کیا ہو جڑے باہر بیٹھے انہاں دے پلے کوئی گناہ نہیں، اے جڑے پیچھے بیٹھے انہاں دے پلے کوئی گناہ نہیں۔ اصل گناہگار جنسی رہ گئے، نیک صاحب والے رہ گئے، روزے تے ساڈے واسطے آئے، قیام تے ساڈے واسطے آئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز تراویح شروع کی تھی، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے تے بیٹھے تے ادھر جا رہے تے مسجد نبوی جگمگ کر رہی ہے، کھچا کھچ بھری صحابہ دے نال، کھچا کھچ بھری صحابہ دے نال۔ سیدنا ابی بن کعب مدینے دے قاری قرآن سنا رہے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خوش ہوئے، فرمایا عمر اللہ تیرے تے رحم فرمائے، عمر اللہ تیرے تے رحم فرمائے، تو کتنا سونا کام کر کے چلا گیا ہے۔ لوگ قرآن سننے بھی سونے لگتے ہیں، قرآن پڑھنے بھی سونے لگتے ہیں۔ پنجواں کام ہے میرے پیارے بھائی رمضان المبارک گزارن کا طریقہ کہ قرآن دے نال اپنا تعلق جوڑیے۔ رمضان اور قرآن کا تعلق آپس کے اندر بڑا ہے۔ رمضان صرف حافظ صاحب واسطے نہیں ہوتا، یا مسلح صرف حافظ صاحب نے نہیں سنانا ہوتا، نہیں سنیا جاتا کوئی بات نہیں، نہیں کھلوتا جاتا
فرض نماز کرسی تے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تے کیا نفل کرسی تے بیٹھ کے نہیں پڑھے جا سکتے؟ کیوں بھی بابا جی؟ فرض نماز کرسی تے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تے کیا اسی نفل کرسی تے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے؟ کیا اسی کرسی تے بیٹھ کے بھی سپارہ سنتے تھک جاتے ہیں؟ وہ سپارہ نہیں سن سکتے دسو ادھا سپارہ پڑھ لیں گے لیکن سننے والے تے پڑھو نا ایک صف رہ جائے اسی قرآن والے اسی مسلمان اسی رمضان والے اور میرے پیارے بھائی رمضان مبارک کے اندر اللہ نے نبی 2 مرتبہ قرآن ختم کرتے سن تے بابا جی 6 دن لنگے نے ذرا سوچو کتنے رکوع پڑھ لے نے کتنے سپارے پڑھ لے نے اور کتنا کسی قرآن سن لیا ہے ساری رات قوالی میرے جیسی آکھدے نہیں ساری رات فٹ بال دا میچ لگے اسی آکھدے نہیں ویکھدے ساری رات کبڈی دا کلب سجیا ہوئے اسی ویکھدے تھکدے نہیں اسی ایک سپارہ تے ادھا سپارہ سن نہیں سکدے تے اسی پکے مسلمان اسی پکے بھابی اسی پکے اہل حدیث تے پھر بہانے تراشنے کیا وہ کوئی گل نہیں آ بجی اللہ دے نبی نے 3 دن تراویح پڑھائیاں کیڑا پورا رمضان تراویح پڑھائیاں اللہ دے نبی نے کیڑا پورا قرآن ختم کیتا ہے ایویں آپ جی کھلا چھڑتے ہو یہ مطلب ہے کہ 11 مہینے کے اندر جڑا شیطان نے حملہ کیتا ہے نا وہ رمضان بھی شیطان دا ڈنگ نہیں مریا جی اجے بھی بہان نہیں ہے اور میرے پیارے بھائی 6واں رمضان مبارک دے اندر کام کرتا یہ ہے کہ ذکر و دعا اللہ دا ذکر زیادہ تو زیادہ صبح شام ایک تسبیح 2 تسبیحاں سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ لا حول ولا قوة الا بالله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار اذکار دیتے ہیں تے رمضان مبارک دے اندر بندے نے روزہ رکھیا ہوئے زبان بندے دی اللہ دے ذکر نال تر ہوئے اور ذکر کردیاں تیری زبان خشک ہو جائے تیرے میدے چ بدبو اٹھے مشک آئے اللہ دے نبی فرما دے اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما نے فرمایا اے انسان ذکر کردیاں روزہ رکھنے دی وجہ تو تیری زبان خشک ہو گئی تیرا میدا خالی ہو گیا تیرے میدے جو جڑا مشک آ رہا ہے نا مشک آ رہا ہے بندے کو چنگا لگے نہ چنگے میں رب کو کستوری کی خوشبو نالوں زیادہ چنگا لگتا ہے روزہ رکھ کے دیکھتے سے کچھ نہیں ہوتا آپ بتیاں 33 سالہ کی قریب سے میں کبھی یہ نہیں پڑھیا کہ بندہ روزہ رکھنے نال مر جاتا ہوئے کوئی بندہ روزہ رکھیا مریا نہیں اج تک روزہ رکھنے دے نال زندگی بنتی ہے روح تازہ ہوتی ہے ایمان تازہ ہوتا ہے بندے دا دل روشن ہوتا ہے بندے دے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور فائدہ یہ ہے کہ بندہ ڈائریکٹلی اللہ دی جنت دا مہمان بن جاتا ہے روزہ رکھ کے دیکھتے صحیح آپ ساڈے پرانے بندے جڑے بزرگ گزر چکے ہیں ایڈیاں سہولتاں انہاں کول نہیں سی روزے وہی رکھتے سن باڈیاں روزے رکھ کے کرتے سن کمال روزے رکھ کے چھلتے سن ساری دیہڑی محنت تے مزدوری روزہ رکھ کے کرتے سن آج انہاں سہولتاں نے سانو کمزور کر دیتا ہے سانو این نرم بنا دیتا ہے اور میرے پیارے بھائی جنیاں اللہ دیا نعمتاں نے روزہ رکھ کے اتنا نعمتاں کا شکر ادا کیجئے اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کیجئے توبہ استغفار کیجئے روزے کی حفاظت کیجئے اور قیام اللیل کرنا چاہیے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا زیادہ تو زیادہ ذکر کرنا چاہیے اس طرح بندہ رمضان گزارے گا نا اس طرح بندہ رمضان گزارے گا کہ اس بندے دے بارے اللہ نے نبی نے بیان فرمایا ایک رمضان تو لے کے دوسرے رمضان تک ایس رمضان کی قدر کی ہے تے خواہش پیدا ہو گئی اللہ دوسرا رمضان دے دے ایک رمضان تو لے کے دوسرے رمضان تک اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں
نال سال دے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ رمضان المبارک کی قدر کرنے جو تھی بتا فرمائے وآخر دعوا الحمد للہ رب العالمین. اللہ علیہ وسلم الصوم جنة جنة من عذاب اللہ. جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا. جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا. جب تبسم کیا تو پھول کھلنے لگے، جب ببلے تو رب کا قرآن آ گیا. جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا. جب تبسم کیا تو پھول کھلنے لگے، جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا. سبحان اللہ. ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی، بادشاہی، ہر قسم دی بڑائی اللہ ذوالجلال والاکرام، اللہ مالک العلام واسطے خاص، جو ذات فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، عالم الغیب والشہادہ. میں گناہگار دی طرفوں اور تسا احباب دی طرفوں درود و سلام محسن انسانیت، رحمت دو عالم، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، آمینہ دلال پیکرے حسن و جمال، تہاڈے اور میرے دلاں دی بہار، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس مطہر اعلی ذات اللہ رب رحمان اپنی رضا و رحمت نال درود و سلام دی برکھا نازل فرمائے. حضرات و حاضرین، یقیناً دوست احباب جانتے نے ماہ مقدس، ماہ مبارک بڑی ہی سعادتہ والا، رحمتہ والا، عزتہ والا، بخششہ والا، رحمتہ والا مہینہ رب رحمان نے سانو عطا فرمایا. اس بات تے مالک دا جنہ میں شکر ادا کریے تھوڑا ہے کہ مالک رحمان نے ایک مرتبہ سانو پھر بخشش دا موقع عطا فرمایا ہے، گناہوں تو معافی منگن دا موقع دیتا ہے. یقیناً اسی اپنے آس پاس نگاہ دوڑا کے دیکھیے اور میں اپنے دائیں بائیں اور سامنے نگاہ دوڑاواں
کتنے حسین چہرے اور کتنے پیارے لوگ اللہ دے نیک بندے یقیناً پچھلے رمضان المبارک دے اندر اس طرح میرے سامنے بیٹھ کے اللہ دے رسول دیاں باتاں سماعت کرتے سن، لیکن اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر ہر انسان دا لکھ دیتا ہے۔ جدوں انسان دا وقت مقرر آئے ایک منٹ اگے نہ پیچھے نہیں ہو سکتا، انسان نے اس دنیا تو جانا ضرور ہے۔ جو دنیا تے چلے گئے نے اللہ انہاں ساڈے بزرگاں دیاں ساڈیاں ماواں بھੈਣਾں دیاں عزیز رشتہ داراں دیاں قبراں نوں منور فرمائے، اللہ انہاں دے درجات بلند فرما کے جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرات و حاضرین، سیانے بندے عقل مند دانا بندے موقع تو فائدہ اٹھاندے نے، موقع تو گھسن نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نال مالک ارض و سما نے اے موسم بہار، اے نیکیاں دا سیزن، اے بخشش، اے رحمت، اے عطا دا مہینہ سانو عطا فرمایا تے یقیناً سانو اے دوں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اے نہ ہوئے آج کر لیں گے تے کل کردہ دے اندر اے دن گزر جان، کیونکہ جڑے دن گنتی دے ہوندے نے او گزر ہی جاندے نے ویکھدیاں۔ بعد پچھتاؤن نالوں بہتر یہ آ کہ عقل مند بنیے، دانا بنیے، جو اللہ نے موقع عطا کیتا ہے اس موقع تو بھرپور فائدہ اٹھائیے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق۔ آج کا سوال یہ آ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 30 ایام سانو عطا فرمائے نے جنہاں کو 6واں دن گزر رہے ہیں، باقی 24 ایام باقی نے۔ اے رمضان انسان کس طرح گزارے؟ رمضان المبارک دے اندر انسان اپنی زندگی کس طرح گزارے؟ کیوں زندگی گزارن کا اصول اور طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں دسیا، اور ہر عبادت کا طریقہ اور اصول پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا۔ آج دے درس کے اندر انشاءاللہ آپ 5-6 موٹیاں چیزاں پڑھنیاں نے کہ رمضان المبارک کیسے گزارے، رمضان المبارک مومن بندے نو، مسلمان بندے نو کس طرح گزارنا چاہیے۔ کیوں اسا سارے عقیدہ، یقین اور ایمان اور اعتماد رکھ دے ہاں کہ اللہ دے ہاں نیکی وہ قابل قبول یا جڑی سنت عین مطابق ہوئے گا۔ اگر انسان دی کوئی بھی نیکی ساری رات دا قیام، صبح تو لے کے شام تک 14.5 گھنٹے دا روزہ اگر انسان اپنی منمانی نہ گزارے گا، پیارے حبیب علیہ السلام 1500 سال پہلو کہہ گئے نے کہ سوائے بھکھیا رہن تو، سوائے پیاسیا رہن تو انسان کو کچھ نہیں لبے گا۔ مفہوم مخالف یا جیڑا بندہ روزہ رکھ کے شریعت کو یاد نہیں کرتا، روزہ رکھ کے اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالتا نہیں، روزے کا مقصد سامنے نہیں رکھتا، اس بندے کو چاہیے جویں جانور زندگی گزارتے ہیں سارا دن کھا کے پی کے اوے گزارے، بھکھیا پیاسیا رہتی تینوں کا دی لوڑ ہے۔ کیوں؟ تو روزہ بھی رکھی ہے، من مانی دل
جانوراں نوں کدی کسی نے کھان پین تو منع کیتا انہاں واسطے روزہ غیر روزہ برابر نے اسی طرح او انسان جیڑا بندہ روزے دے مقصد نو نہیں سمجھدا اس انسان دی مثال جانور دی مثال دے او میرے پیارے بھائی موسم بہار آیا ہے توجہ نہ میری گل سنیا جی سستی چھڑ دیو خدا راج موسم بہار آئے حافظ سلیمان صاحب ہر درخت اپنے پتے کٹ ہے نویاں شاخاں کرتا ہے خوش ہوتا ہے اس درخت کی زندگی بدل جاتی ہے اور میرے پیارے بھائی موسم برسات آئے تے ہر جگہ تے گھاہ تے جڑی بوٹیاں اگدیاں نے جیڑا موسم بہار دے اندر بھی درخت پتے نہ کٹے سکے تے سکا رہ جائے اس درخت دیاں جڑاں تے کیڑا لگ جاندا ہے کیسر لگ جاندا ہے مالک نوں پٹ کے بالن دے اگ دے حوالے کر دیندا ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوندا اودا اور برسات دے موسم دے اندر میਂਹ پین دے باوجود بھی جڑی زمین گھاہ تے جڑی بوٹیاں تے پھل بوٹے نہ اگائے اونوں اسی بنجر زمین آندے موسم بہار جیڑا بندہ ایس موسم دے اندر بھی اپنی زندگی نو نہیں بدلتا وہ سمجھے کہ او دے دل نو کینسر لگا ہے او دے دل نو کیڑا لگا ہے جیڑا دل رمضان مبارک دیاں بابرکت گھڑیاں تو فائدہ اٹھان تے انسان نو مجبور نہیں کرتا او جس انسان دا چہرہ جیڑا دل جیڑا دماغ جیڑا عمل نہیں بدلتا وہ انسان مردہ انسان ہے بچر زمین ہے دی خدا را بدلیے اپنے آپ کو سمجھیے رمضان مبارک کو موسم بہار کے اندر ہر بوٹا ہی پتے کٹ لیندا ہے ہر انسان کو سوچنا چاہیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا الشقیُّ دنیا دا بدترین انسان اور دنیا دا بدبخت وہ انسان ہوندا ہے جدوں اللہ دی رحمت دا دریا وگدا ہوے تو چلو پر ابھی توفیق ہی نہ ہو کرو نہر وگدی ہوے تو پیاسے ہی مر جائے گھر دے سامنے اور گھر دے اندر پانی موجود ہوئے صبح شام واجہ مارن والا بندہ آوازاں مارے بھر لا اللہ دی رحمت دا گھٹ او بھوک بھر لے چلو بھر لے لیکن یہ بدبخت کہے میں خود کشی کرنی ہے میں پیاسا ہی مر جانا وا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا الشقیُّ میری امت دا بدبخت او بندہ وا جے سامنے اللہ دی رحمت دا دریا وگدا ہوے تے او ستے ہی رمضان المبارک گزاردا ذرا مل کے دعا کرو اللہ اس رمضان المبارک دے ادب دی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ اپنی رحمتاں سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے اللہ صبح روزہ رکھ لیے تے شام تک سنت مطابق دن گزارن دی توفیق عطا فرمائے آئیے حضرات اپنا سبق شروع کیجئے کہ رمضان المبارک کیویں گزارنا واسی سب تو پہلی بات یہ ہے میرے پیارے بھائی اپنے آپ کو بدلو جس بندے نے رمضان المبارک دے اندر اپنے آپ کو نہ بدلیا او دے نالوں بدبخت انسان کوئی نہیں کہ او دے سامنے محرم بھی اس طرح دا ربیع الاول بھی اس طرح دا ربیع الثانی بھی اس طرح دا جمادی الاولی بھی اس طرح دا جمادی الثانی بھی اس طرح دا شعبان بھی اس طرح رمضان بھی اس طرح رجب بھی اس طرح یعنی 11 مہینے ایک سائڈ تے کر دیتے تے رمضان ایک سائڈ تے کر دیتا تے 19-20 دا فرق بھی ایدی زندگی چ نہیں آیا میرے پیارے بھائی اس انسان دی زندگی چ رمضان آیا نہ آیا برابر ہے دعا کرو اللہ رمضان المبارک دی قدر دی توفیق عطا فرمائے آمین پہلی بات یہ ہے جو روزہ رمضان شہر مبارک سانو یہ سبق دیتا ہے کہ اپنے آپ کو بدلو تے اپنے دلاں نو بدلو اپنے دلاں نو بدلو کیونکہ روزے دا زیادہ تعلق تقوی دے نال ہے روزہ سکھاؤندا ہی تقوی ہے کسی نو کی پتا تو کی کھا کے آیا کی پی کے آیا تو کس طرح زندگی گزار رہا ہے روزہ اللہ واسطے ہوندا ہے تے روزہ تقوی سکھاندا ہے آئیے ذرا اللہ دی کتاب کو پڑھیے سوچئے سمجھیے غور و فکر کیجئے اور سب تو پہلا سبق یاد کیجئے کہ رمضان المبارک کس طرح گزارنا ہے تقوی والی زندگی تے رمضان المبارک گزارنا ہے جدوں اسی تقوی والے بن جاواں گے پرہیزگار بن جاواں گے اللہ تو ڈرن والے بن جاواں گے اللہ ساری زندگی کے اندر لے
بہرا بہرا عطا کر دے گا اللہ پاک کی کائنات مار کے اب سما اعلان فرما دے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوبہ اعلان فرما دیو یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم اللہ کا قرآن اعلان فرما دیا رے اہل ایمان اسی تو آٹے تے روزے فرض کر دیتے ہیں یہ تیرا تے میرا حکم نہیں اسے غلی کا حکم نہیں اسے محدث کا حکم نہیں اسے فقیر کا حکم نہیں اور اسے پیر کا حکم نہیں یہ حکم رب العالمین نے آسمانہ تو نازل فرمایا ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون
اللہ کی یاد ہے یقین کہ نہیں؟ اللہ روزی دین والا ہے، لیکن بندہ لین والا منہ تے بناوے، جی لین والا منہ نہ بنائیے تو انہوں کیویں پتہ لگے گا میرے تو لین آیا کہ نہیں آیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا اللہ کو منگن لگیا روپیہ کرو، کی کریا کرو؟ روپیہ کرو، اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونا کا منہ بنا لیا کرو، اللہ نے عادت ہی بڑی پسند ہے یار تھوڑا جہاں تے بدلی 6 رمضان گزارے لالا کی دستار 6 روزے گزر چلے نے اور انہاں 6 دنوں سامنے رکھیے آج دا جائزہ لیجیے ہفتے کی رپورٹ تیار کیجیے کیا اس ہفتے کے اندر میں کچھ اپنی زندگی کو بدلیا میں اللہ دی ذات دے قریب ہویا جڑے میں پہلو گناہ کرتا سا وہ گناہ کرن لگیا تو تھوڑا جہا ڈر میرے اندر پیدا ہوتا ہے پہلو اڈڑیاں گالاں کڈدا سا ہن میں تھوڑا جہا رکیا پہلو گل گل تے میں جھوٹیاں قسماں تے گالاں کڈدا سا تھوڑا جہا میں رکیا تھوڑا جہا اے 9 تے پہنچ جینا اگر انہاں 6 دناں دے اندر 9 تے پہنچ جینا بھی تو اپنے آپ کو بدل لیا تے تیری زندگی تینوں مبارک ہوئے تو رمضان مبارک دے مقصد نو تو سامنے رکھیا تے رمضان مبارک دے اندر پہلا سبق کیا اللہ دی یاد کو اپنے دل میں بساؤ تے تقوی اختیار کرو تقوی پتہ کیا سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی پوچھا گیا تقوی کی چیز ہے تقوی متقین پرہیزگار تقوی کی چیز ہے فرمایا تسی جنگل دے اندروں دی کدی گزرے ہو ہاں جنگل جو اسی گزرتے ہیں جنگل دے ادھر بھی پہاڑی ککرا تے ادھر بھی پہاڑی ککرا تے اوپر بھی ککرا کیویں گزرتے ہو فرمایا اسی اپنے کپڑے نوں سمیٹ کے گزرتے ہیں کہ کوئی کنڈا نہ لگ جائے فرمایا اس چیز دا نام تقوی ہے زندگی انج گزار کے تیری چٹی چادر تے کو دنیا تے داغ نہ لگ جائے اینو تقوی کہا جاتا ہے پہلا سبق یہ ہے روزے دا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلو تقوی اختیار کرو پرہیزگاری اختیار کرو اپنا کھان کی کوشش کرو کسی نے ظلم اور زیادتی نہ کرو اپنی مین مار لو جیڑا بندہ روزہ رکھ کے بھی اپنی مین مار نہیں مارتا انہوں بھوکیاں تے پیاسا رہن کی کوئی لوڑ نہیں میں پتہ کیویں مردی ہے میرے آقا علیہ السلام نے دسیا ابھی تو جو ہے نا سارے دی میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا روزے دار بندے نہ کوئی لڑنا شروع کر دے اینے بھی اگوں ڈانگ کٹ لے ایک دا جواب پتھر نہ دے دیتا ہے روزے دار بندے دا کام نہیں جے روزے دار بندہ میں کیویں مارتا ہے تقوی کیویں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کوئی گال کٹ بھی لگے نا اگوں جواب نہیں دینا اتنا کہہ دینا سونیا میں روزے دار تے روزہ میں کوئی اجازت نہیں دیتا کہ میں گال دا جواب گال نہ دوں میں اٹ دا جواب پتھر نال دواں روزہ اس چیز کی اجازت دیتا نہیں اللہ تیرے صبر کرن دی وجہ تو اللہ تیرے جنت کے اندر درجات بلند کر دے گا اپنے مسلمان ویر نو اپنے مخالف نو اے جواب دے دے کہ میں تیرے نال لڑنا نہیں چاہتا میں روزے دار ہاں بھائی تے روزے دار بندے دا کام لڑنا روزے دار بندے دا کام جھوٹ بولنا نہیں پہلا کام ہے حصول تقوی اپنی زندگی نو بدلو اگر 11 مہینیاں والی زندگی رمضان چ بھی آ کے نہ بدلی پھر سمجھدا کہ تیرے دل تے غفلت دی مور لگ گئی یا اللہ دی ناراضگی دا ٹپا تیرے دل تے لگ چکیا اللہ دی رحمت دا دریا وگدا ہے تے گناہاں دے پیپراں نوں صبح شام دھوਣ دی کوشش کرو اللہ دی رحمت دا دریا وگدا ہے تے گناہاں دیاں پڑھاں نوں دھوਣ دی کوشش کرو اے گناہ کدوں تو پڑھ گئے جدوں بندہ سمجھے کہ میں گناہگار ہوں باقی میرے کو گناہ ہویا ہے بندہ توبہ تے ادوں ہی کرے گا نا سوری تے ادوں ہی کرے گا نا معافی تے ادوں ہی منگے گا نا جدوں بندہ خود سمجھے اپنی میں مارے کہ میں واقعی گناہگار ہاں تے جدوں بندہ اتنا سمجھ لیندا ہے کہ میں گناہگار ہاں میں رب دے نیڑے ہو جانا ہے تے اللہ فرماتے نے آ میرا بندہ سی تیرے نال اتنا پیار کراں گے تیری ماواں بھی انہاں تیرے نال پیار نہیں کر یار تھوڑا جہا بدلیے سے تھوڑا سا
رمضان مبارک دے اندر بھی گھر دے اندر وہی رویہ تے 11 مہینے چ بھی وہی رویہ کی ساڈے دل دے اندر تقوی آیا کی پرہیزگاری ساڈے دل دے اندر آئی ہے کنا کسی اللہ تو ڈرے ہیں روزے نے آ کے سانو دسیا کیا سکھایا کیا صرف اتنا ہی بھائی صاحب نہ بھی روزے دے نال کی روزے دے نال آئی بازار چاہدیاں آدیاں کنے بندیاں تے تہمت والیاں گلاں کرائیاں دل دے اندر کنے جھوٹ طوفان بولے نے اور دل دے اندر کنے بندیاں نے چگلی کیتی ہے آئیے حضرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک دا گزارن دا دوسرا طریقہ دیتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ دے نال تعلق جوڑ تے توبہ استغفار کرے کی کر اللہ خالق کائنات والقیت دو سما نے اعلان فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اہل ایمان اعلان فرما دیو اللہ نے روزے دا ذکر کیتا کہ اہل ایمان دا مومنہ دا مسلمانہ دا کلمہ گو دا ذکر کیتا ہے اللہ نے اپنے دلال پیار بڑھائے اللہ فرماتے نے میرے اہل ایمان اپنا بندہ غلطی کرے دے کو برداشت نہیں ہوندے اپنا بندہ غلطی کرے تے غصہ سے آندا ہے اس کر کے اللہ نے فرمایا اے اہل ایمان اے نمازاں پڑھن والو اے روزے رکھن والو اے زکات دین والو اے میرے بندوں میں تواڈے تے روزے فرض کر دتے نے تاکہ تسی متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ اللہ پھر پیار دے نال اپنے بندیاں نو اہل ایمان نال مخاطب کر رہے ہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم بایمانہم اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اے اہل ایمان اور مومنہ دی جماعت کلمہ پڑھنے والے دی جماعت اور مسلمانہ دی جماعت کلمہ پڑھن تو بعد اگر تو آدھے کوئی غلطی ہو جائے کوئی لفظش ہو جائے کوئی خطا ہو جائے اللہ نے کچھ فیشن دروازہ تو واسطے بنایا ہے اگر سونیا کیا دروازہ ہے اللہ فرما رہے توبہ والا دروازہ ہے آ میرا بندہ آ میرا دے اندر بھی میرا اعلان ہوندا ہے جیڑا بندہ غلطی کر لائے او دے دل تے ایک نقطہ لگ جاندا ہے نقطہ لگن تو بعد اگر بندہ توبہ کر لیندا ہے استغفار کر لیندا ہے اللہ معاف فرما دیندے نے اگر غلطیاں کردا رہے اللہ دے دروازے وچ نہیں آندا توبہ نہیں کردا استغفار نہیں کردا اپنے آپ کو ٹھنڈا نہیں اپنی میں نہیں ماردا اپنی انا نہیں بتاوندا میں کردا رہنا ہے اللہ فرماندا جڑا میں کردا رہنا ہے نا اسی دے دل تے پھر غفلت دا ٹھپا لا دیندے ہاں اسی پھر غفلت دی موہ لا دیندے ہاں او بندہ پھر کبھی توبہ نہیں کردا استغفار نہیں کردا لیکن اہل ایمان دا شیوا کی ہے مومن بندے دا طریقہ کی ہے مومن بندے دی زندگی کی ہے مومن بندے کو ایک مرتبہ گناہ ہو جائے تو 100 مرتبہ اللہ کو ڈرتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یار سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے جو لوگوں کون نال گل سنیا جے پتہ نہیں تہانوں کی ہو گیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دور مبارک دے اندر مکھی دے سر دے برابر سارے کو گناہ ہو جاندہ اسی اینج سمجھ دے کہ پہاڑ ساڑھے تے ڈگ پین گے پہاڑ ٹوٹ کے ساڑھے تے آ جان گے آج تسی پہاڑاں جنہ گناہ کر دے جے کہ اینج مکھی جنہیں اڑائیے اینج پرا ہو جان دے جے یعنی تو انہوں گناہ دی پرواہ نہیں ہوندی
صحابہ چھوٹا جیا معمولی جیا کوئی بھی دردش کوئی بھی خطا ہو جاتی رو رو کے اپنے رب کو معافیاں مانگتے ہیں. اسیاں نے پھر کیا اچھا کر لواں گے اور کوئی گل نہیں ایڈے کو گناہ کی کہڑی گل ہے. دن چ بندہ 10 12 جھوٹیاں قسماں چک لے دے کیڑا کو گناہ 2 4 5 10 گالاں کڈ